کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 21واں باب کی اس کی پہلی آیت سے یونان کی انجیل 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم فرماتا ہے ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے گردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا شمعون پطرس اور توما توام کٹلا اور نتنیل جو کانے گلیل کا تھا اور زبدی کے بیٹے اور اس شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا، اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ بس یسوع نے ان سے کہا بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ بس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے، اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ بس شمعون پطرس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا کیونکہ ننگا تھا اور جھیل کود پڑا، اور باقی شاگرد چھوٹی کشتیوں پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی کھائی۔ یسوع سے کہا جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ۔ شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا آؤ کھانا کھا لو، اور شاگردوں میں سے کسی کی جرأت نہ کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی دی۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا اب تک دل پر وسیلہ ٹھہرے۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں، اس لیے ہلیلویا ہلیلویا خدا کی تعریف ہو۔ گزرا ہفتہ جس میں ہم یسوع سے ملے، یسوع کے جی اٹھنے کی عید منائی، جشن منائے، خوشیاں شادمانیاں، اور یہ آج کا سنڈے جو ہے یہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بعد تیسرے دن زندہ ہونے کے بعد کے واقعات پر مبنی آج کا میسج آپ تک پہنچایا جائے گا۔ یہاں پر ایک بڑی خاص آیت ہے جو میرے اور آپ کے لیے بڑی ضروری ہے۔ جب باہر کھڑے ہوئے شخص سے آواز دے کر کہا کہ یہاں جال ڈالو، اور جال ڈالا کیا؟ مچھلیاں آ گئی، تو فوراً یوحنا نے پطرس سے ایک بات کہی، یہ تو خداوند ہے۔ John said to Peter, it's the Lord. یہ تو خداوند ہے، کیونکہ وہ اپنے ذہن کو پیچھے کی طرف لے کے گیا۔ یہ تو واقعہ پہلے بھی ہوا ہے۔ آج اسی بات پر چند
لمحے ہم غور کریں گے، لیکن آئیے ذرا اس حوالہ کے سیاق و سباق کو دیکھیں۔ پہلے نمبر پر یہاں پر ایک جھیل کا ذکر ہے پہلی آیت میں۔ ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا نا، تبریاس کی جھیل۔ جب بھی جھیل کا ذکر ہوگا اور یسوع مسیح کے زمانہ میں جھیل کا ذکر ہوگا، اس کے نام الگ ہو سکتے ہیں۔ اس ایک ہی جھیل کو بہت سے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اپنے پاس ضرور ان باتوں کو نوٹ فرما لیجئے۔ جو ہم نے دیکھا تبریاس کی جھیل، جس کا ذکر یوحنا 21 باب اس کی پہلی آیت کے اندر ہے۔ اسی جھیل کا نام جو ہے، اگر آپ متی 4 باب اس کی 18ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر ہمیں اسی تبریاس کی جھیل کا نام گلیل کی جھیل نظر آتا ہے۔ پھر اس کا ایک تیسرا نام بھی ہے، لوکا کی جھیل، اس کا 5واں باب اس کی پہلی آیت میں دیکھیں تو اسے گنیسرت کی جھیل کہا گیا ہے۔ پھر کہیں کہیں اس کو خالی جھیل کہا گیا ہے۔ یہ ایک ہی اس علاقہ میں ایک ہی جھیل تھی، کیونکہ یسوع مسیح کے زمانہ میں اس پورے علاقہ کو 4 صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور ان میں سے ایک صوبہ گلیل کا صوبہ تھا، اور اس صوبے میں جو سب سے اہم چیز تھی، تجارتی مرکز تھا، وہ گلیل کی جھیل، تبریاس کی جھیل یا گنیسرت کی جھیل۔ یہ ایک ہی نام ہے، یا خالی جھیل ایک ہی نام ہے۔ کبھی کنفیوز نہ ہو کہ شاید یہ کسی اور جھیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور میں اس جھیل کے بارے میں ہمیشہ اپنی آنکھوں دیکھی جو روداد ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے اس جھیل کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دعا کریں جب ہم اپنے چرچ میں جائیں تو ہمارے پاس ملٹی میڈیا لگا ہو، اور کبھی میں ایسی کسی چیز کا ذکر کروں تو سامنے ملٹی میڈیا پر آپ کو اس کی تصویر بھی نظر آ جائے، جس کا ذکر آپ کو بتایا جائے وہ سامنے آپ کو دکھایا بھی جائے۔ اور ایسا ہوگا، میں نے بہت ساری چیزیں سوچی ہوئی ہیں، خدا کرے کہ جلد ہم اپنے چرچ میں جائیں اور وہاں پر آپ کو بہت ساری ویڈیوز، ریلیٹڈ ویڈیوز ملا کریں گی، ریلیٹڈ پکچرز بھی ساتھ، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اب یہ تبریاس کی جھیل بڑی اہم تھی، وہ تجارتی مرکز تھا، اور جو میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، اس کا نام جھیل نہیں وہاں پہ لکھا ہوا، وہاں پر سمندر لکھا ہوا ہے، سی آف گلیلی، جتنے وچ جہاز چلتے نے، ایڈی بڑی وہ جھیل ہے، اور وہ 3 ملکوں کو جوڑتی ہے۔ میں نے وہاں پر دیکھا شام کی جو سرحدیں ہیں وہ لگ رہی ہیں، اسرائیل کی سرحدیں لگ رہی ہیں، اور ہم جارڈن کی سرحد پر کھڑے کر دیکھ رہے تھے، کلومیٹرز کا فاصلہ تھا، لیکن وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے بالکل پاس ہمارے قریب ہے۔ بابرکت جگہ جہاں یسوع مسیح نے بارہا دفعہ معجزات کیے، بارہا دفعہ آندھی اور طوفان کو روکا، تعلیم دی، کبھی کشتی پر کھڑے ہو کر، کبھی کنارے پر کھڑے ہو کر، اور آج کا جو مضمون ہے یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح تیسری بار، اگر آپ غور کریں تو آج کے حوالے کی آخری آیت جو ہے 14ویں آیت، یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا تھا۔ شاگردوں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے نمبر پر قبر میں یسوع مسیح کی خوشخبری، جی اٹھنے کی خوشخبری خواتین کو ملی، انہوں نے جا کر شاگردوں کو بتائی۔ کتنے شاگرد دوڑے تھے؟ کتنے تھے؟ بتائیں گے نہیں، میں نہیں آگے بڑھوں گا۔ کتنے تھے؟ نقل ہی مار لو، ادھر دو دی بات آن رہی ہے۔ سالہ تو گرجے آتے ہو، پتہ نہیں کی بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں، اور سیکھا کریں چیزوں کو۔ کتنے شاگرد دوڑے؟ کتنے؟ آج بولو گے تو کل یاد رہے گا۔ کتنے؟ اور نام میں بتا دیتا ہوں، ایک کا نام پترس تھا اور ایک کا نام یوحنا تھا۔ یہ دونوں یسوع مسیح کے قریبی حلقے میں تھے۔ یسوع مسیح کے ٹوٹل کتنے شاگرد تھے؟ کتنے تھے؟ 12، اور 12 میں سے 3 کو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا۔
معجزے دکھانے، مردے زندہ کرنے اور طرح طرح کی جب وہ مین چیزیں، اور خاص طور پر گتسمنی باغ میں بھی 12 کے 12 گئے تھے، 9 کو سے پیچھے چھوڑا اور 3 کو اپنے ساتھ لے کر آگے چلا گیا. اور تینوں کا کیا نام ہے؟ ایک کا نام ہے پترس، بولیے میرے پیچھے، پترس، یوحنا اور یعقوب. یہ 3 وہ لیڈرز تھے جن کو یسوع مسیح قریب رکھتا تھا اور جو کچھ کرتا تھا سکھاتا تھا، یار دیکھو میں یہ کر رہا ہوں کیونکہ تم نے میرے بعد کرنا ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح ڈیمونسٹریٹ کر رہا تھا، ان کو سب کو سکھا رہا تھا، لیکن ان 3 کو اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ یہ سیکھ لیں. یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی خوشخبری پا کے جب خواتین نے جا کر بتایا کہ یسوع زندہ ہو، دوڑے، دونوں دوڑے. تو یوحنا تھا جوان، ینگ مین تھا، وہ آگے نکل گیا. پترس تھوڑا سا بوڑھا تھا، میرے ٹائم طرح چٹے بال سنو دے، وہ تھوڑا پیچھے رہ گیا، دوڑنا بھی گیا لیکن وہ پیچھے رہ گیا. لیکن آگے جا کر تجربہ کام آیا. یوحنا جوان تھا، وہ قبر دے منہ دے کھلو کے اندر جان دی ہمت نہیں ہو رہی تھی، میں اندر کیسے جاؤں. پترس بے شک پیچھے تھا، آیا اور دوڑتا ہوا شوٹر ہی اندر چلا گیا. اندر جا کر اس نے اس قبر کو دیکھا جو خالی تھی اور یسوع مسیح وہاں پر موجود نہیں تھا، وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا تھا. ان خواتین کے بعد پہلے جو گواہ ہیں وہ یہ دونوں شخص ہیں، یہ دونوں شاگرد ہیں، پترس اور یوحنا. یہ ایکٹیو، پرو ایکٹیو ہے، یہ پرو ایکٹیو ہے. ہر کام پہلے کرتے ہیں، ہر کام کرنے میں جلدی بازی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والی بات جلدی سے پوری ہو جائے. سوال یہ پوچھتے ہیں، اور مزے کی بات ہے ڈانٹ بھی سب سے زیادہ یہی کرتے ہیں. اور جو سوال پوچھے گا وہ سیکھے گا، اور جو سیکھے گا وہ ڈانٹ بھی کھائے گا. آمین آمین. سو اس واقعہ کے بعد شاگرد جمع تھے. ذرا اقبال اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. پہلی دفعہ جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا، یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 19ویں آیت. ذرا آ جائیے، ایک صفحہ بھی پیچھے نہیں جانا، یہیں پہ اسی صفحہ پہ آپ کو مل جائے گا. یوحنا کی انجیل 20واں باب اس کی 19ویں آیت. پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا. بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے. یسوع نے پھر اس سے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں. لیکن یہ جو گروپ تھا شاگردوں کا وہ پورا نہیں تھا. ان میں سے ایک شاگرد جو ہے وہ مس تھا اور اس کا نام تھا توما. اب یسوع مسیح کہاں آ کر کھڑا ہو گیا ہے؟ جہاں شاگرد ہے اور دروازے بند ہیں، یہودیوں کے ڈر سے خوف زدہ ہے اور وہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یسوع کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اے اسی ایمان دی حالت ویکھ لیو جے اسی دعا کرانی ہوندی ہے جنی دیر تک سر تے ہاتھ نہ ہوئے دعا قبول نہیں ہوندی. پانی دل تے دعا کرنے سے ٹکن کھولتے پھرتے او میں کہا یسوع بند دروازہ دوبارہ نو ٹپ کے آ جاتا ہے. ٹپ کے نہیں مطلب کہ وہ اس کے لیے دیواریں اور دروازے کوئی معنی نہیں رکھتے. وہ جہاں آنا چاہتا ہے وہ آ جاتا ہے. وہ تہاڈی دعا دے وچ نہیں آئے گی. یار ایمان کو بڑا کیجئے، لمل کو بڑا کیجئے. یسوع مسیح کے ماننے والوں اپنا دل بڑا کیجئے. چھوٹے دل کے ساتھ یسوع کے ساتھ مت چلیے. آپ کا خداوند دیواروں، سرحدوں اور موسم کا کوئی چیز نہیں سمجھتا. اس کے سامنے کوئی ہڈل، کوئی بیریئر نہیں آ سکتا. وہ اگر آپ سے ملنا چاہتا ہے تو اس نے آپ کو کیا فراہم کر دیا؟ موقع.
اس نے کیا آپ کو اپرچونٹی دے دی. آپ جہاں بھی ہیں, آپ جس بھی حالت میں ہیں, آپ جہاز میں ہیں, آپ دریا میں ہیں, آپ جنگل میں ہیں, آپ دشت میں ہیں, آپ خوشی میں ہیں, آپ غم میں ہیں, جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں. یہ میرے یسوع کی خوبصورت اپرچونٹی ہے. پہلی دفعہ یسوع مسیح جب شاگردوں پر ظاہر ہوا بند کمروں میں ہوا. ہلیلویا. دوسری دفعہ کب یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوا؟ 26ویں آیت میں آ جائیے. 20ویں یوحنا 20واں باب اور اس کی 26ویں آیت دیکھیے گا. مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما جسے توام کہتے ہیں یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا. بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے ہم نے خداوند کو دیکھا. مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں ہرگز یقین نہ کروں گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ توما کا سٹیٹمنٹ تھا. جب وہ آیا انہوں نے خوشی سے کہا او خداوند آیا تھا, تم نے اس سے دیکھا, اس نے ہمیں سلامتی کی دعا دی. نہ میں نہ منیا. میں جب تک اس کے ہاتھوں میں سوراخ نہ دے لوں, میں انگلا پا کے چیک نہ کر لاں, میں وہی پسلی نیزے نو نہ ویکھ لواں, ادو تک میں نہ منیا. پھر خداوند نے کہا اوکے ٹھیک ہے میں دوبارہ آتا ہوں. 26ویں آیت دیکھیں. 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے, پھر ویسی حالت تھی, دروازے بند تھے, دیواریں بند تھی, تو توما ان کے ساتھ تھا. آج کورم پورا ہے, پورے شاگرد ہیں اور دروازے بند تھے. یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو. پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ. توما نے جواب میں اس سے کہا اے خداوند میرے خدا, اے میرے خدا. یسوع نے اس سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے, مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے. ہلیلویا ہلیلویا. توما نے دیکھ کر ایمان لایا. میں اور آپ بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں کہ بادشاہ کا بادشاہ ہمارے درمیان موجود ہے. اور آپ کو پہلے ہی کہہ دیا گیا وہ مبارک ہے جو بغیر دیکھے ہی ایمان لے آئیں گے. ہم لے آئے ہیں, ہم ایمان رکھتے ہیں, ہمارا خدا زندہ خدا ہے. ہلیلویا. سو یہ دوسری بات تھی کہ یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوا. آج کا حوالہ جو آپ کے سامنے پڑا ہے, یسوع مسیح تیسری بار آیا. پہلی بار بند دروازے شاگرد ایک کم, پھر دوسری بار آیا شاگرد پورے اور یسوع مسیح ان کے درمیان آیا, باتیں کی. پھر تیسری بار کیا ہوا؟ یہ دروازے کیسے کھلے؟ یہ دروازے کھول کے یہ بندے کدھر نکل گئے نے؟ یہ تو وہ تھے جن کی یسوع نے تعمیر کی تھی, جن کو یسوع نے سکھایا تھا. یسوع نے کہا تھا جاؤ اور شاگرد بناؤ. یسوع نے کہا تھا معجزے دکھاؤ. یسوع نے کہا تھا میں زمین کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں. یہ کتنے ڈور میں سنیے گا, لیڈر ہی اپنی تنظیم کو آگے لے کر جاتا ہے اور لیڈر ہی ڈبوتا ہے. اور سے بات سنیے گا, یہ بڑی برکت کی بات ہے. لیڈر ہی ہوتے ہیں جو تنظیموں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. ان کی پازیٹیو سوچ ترقی کا وسیلہ بنتی ہے اور نیگیٹو سوچ. اسی لیے مجھے کسی ٹیلی ویژن پہ کسی نے سوال پوچھا, پادری صاحب اب کی کلیسیا بڑی تیزی سے چل رہی ہے, بڑھ رہی ہے, یہ کافی سال پرانا سوال تھا. میرے منہ سے بڑا اچھا جواب ہے. میں نے کہا جی جیسا خادم ویسی کلیسیا. جیسا خادم پرو ایکٹیو ہوگا, دعا کرنے والا ہوگا, روزے رکھنے والا ہوگا, کلیسیا بھی ویسی ہوگی. اور اگلی بات افسوس کی سن لیجئے گا, خادم لالچی ہوگا, کلیسیا بھی لالچی ہوگی. خادم گھمنڈی ہوگا, کلیسیا بھی گھمنڈی ہوگی. خادم چغل خور ہوگا, کلیسیا بھی. اور ساری ایک کوئی نہیں, ہاتھ رکھ کے دعا بھی کرا دیں, ہے نا.
جو ہاتھ رکھ کے دعا کریں تصویراں تو جانیاں برکتاں تو بھی ٹرانسفر ہونیاں. ہاں کلیسیا ہے الگ کیے ہوئے لوگوں کا نام. ذہن الگ الگ ہو سکتے ہیں. آپ کی کلیسیا کے اندر آپ کی جو بلیسنگز ہیں وہ ٹرانسفر ضرور ہو جاتی ہیں لیکن مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کی ہی کلیسیا میں آپ کے مخالف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. ان کی فکر نہ کریں, وہ تھوڑے ہوتے ہیں. اگر آپ کے اندر روح کا مسا ہے, اگر آپ کے اندر کلام کی فراوانی ہے اور آپ دکھ سہ کر کلیسیا کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. موسیٰ کے پاس 6 لاکھ مرد تھے لیکن ملی جلی بھیڑ ایسی بھی تھی جو افواہ پھیلا دیتی تھی, او سانو مرل ہی لے آئی, او سانو گوشت کون دے گا. یہ پتہ ہے پھیلاتا کون تھا؟ اتنی سی ٹکڑی, تھوڑے سے لوگ, وہ شاید 10-12 شاید 500 لوگوں 100 لوگوں, اور وہ لاکھوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن بابے موسیٰ دا اسا ایک کیا نہیں کھڑکتا تھا. کی چاہیے ہے؟ گوشت چاہیے, کل صبح بٹیر میں آ جائیں گے. روٹی چاہیے, کل صبح سے من نازل ہونا شروع ہو جائے گا. پانی چاہیے, چٹان کو کہتے ہیں پانی دے. اور یاد رکھیں وہ جو مخالف ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے, ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, بٹیرے بھی ڈال کے کھاتے سن, من بھی کھاتے تھے اور پھر شرمندے بھی نہیں سیکھتے اور اگلی پلاننگ کے لیے چل نکلتے تھے. لیڈر کو دھیان رہنا چاہیے. لیڈر اگر پازیٹیو ہے تو وہ اگر 70% جماعت اس کے پازیٹیوٹی کو قبول کر لیتی ہے, 30% نہیں بھی کرتی, کوئی گل نہیں, نو پرابلم, انہوں نے ساتھ ہی رہنا ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ برکت کی بات, لیڈرشپ کا گن سنا سکھانے لگاؤ. یسوع مسیح کی ایک تمثیل دی, کسی نے بیج بویا تو دشمن آ کے کیا کر گیا, کیا کر گیا جی, کڑوے ڈالے. تو شکیل وہ مالک کے نوکروں نے کہا جناب کہتے ہو تو جا کے کاٹا ہی اے جڑے کڑوے دانے نے کاٹا ہی, رہن دو, نال ہی بدل دو, نال ہی بدل دو, کوئی گل نہیں, یہ نال ہی رہن دو, یہ بدل کے جدن چھنڈی ہوئے گی ادن کوڑے لیدا کر لگا تو مٹھے لیدا کھا لگا. ہاللویا ہاللویا. آپ کے مخالف لوگ آپ کے ساتھ ہی رہیں, ان کو بڑھنے دیں. شاید کسی دن توبہ کر لیں, شاید کسی دن بچ جائے, شاید ان کا ذہن بدل جائے, شاید ان کا دل بدل جائے, اور اگر نہیں ہوگا تو اینڈ میں اپنی سزا خود ہی بھگت دیں گے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے, ڈونٹ وری. اب پترس لیڈر تھا. یسوع مسیح کے بعد لیڈر کون تھا؟ پترس تھا. کمرے بند تھے, اب لیڈر کا دل بدل گیا. کیا مالک چلا گیا, بے شک زندہ ہو گیا, لیکن وہ تو ساڈے نال تھے نہیں. میں مچھیاں پکڑنے واپس جا رہا ہوں, کیونکہ پہلے بھی وہ کیا کرتا تھا, غور سے سنیے گا بھائی, یہ بڑی برکت کی باتیں ہیں. پہلے کیا کرتا تھا, مچھیاں پکڑتا تھی. انہیں کہا 3.5 سال کا سلسلہ ختم, لو جی میں چلا دے کی کرن, مچھیاں پکڑن. تو ساتھیوں نے کیا کہا, ساتھیوں نے کیا کہا, ہم بھی تیرے ساتھ ہی جائیں گے. جیسا لیڈر ویسی کلیسیا, جیسا لیڈر ویسی عوام, ہم بھی تیرے ساتھ ہی جائیں گے. بھائی تو مچھیاں پڑھنے کا دسی بھی تو پہلا مچھیاں ہی پڑھنے کا, چلاؤ ڈال کے پڑھنے چلے گے اسی جھیل پر. یہ وہی جھیل تھی جہاں سے یسوع مسیح نے انہیں بلایا اور انہیں کہا تھا میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. تم مچھلیاں پکڑنے والے ہو, میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. تم ماہر گیر ہو, تم مچھلیاں پکڑ دو, میں تمہیں بندے پکڑنے والا بنا دوں گا. لیکن 3.5 سال کی تربیت تو بعد پترس پھر واپس انہیں کہا میں چلا جائے مچھلیاں پکڑن. تے ساتھیوں نے کی کیا, جناب اسی بھی تاڑے نال. خادم شراب پیتا ہے, مثال کے طور پر پیتا تھا, خادم جوا کھیلتا تھا, ڈی ٹریک ہو جاتا ہے, واپس اپنی پرانی حرکتوں میں چلا جاتا ہے. یقین جانیے ادھی کلیسیا نال لے جائے گا, گندیاں حرکتاں واسطے چلاؤ. یاد رکھے خادم دکھ سہے, گھٹنے ٹیکے, خادم خدا کے ساتھ لپٹا رہے. آندھی بھی آئے گی, طوفان بھی آئے گا, نہ وہ ایک بھی بھیڑ کو جانے نہیں دے گا, کیونکہ وہ ذمہ داری کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. وہ ٹکا رہے گا تو بچا دے گا. آندھی طوفان آتے رہتے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پترس واپس چلا گیا, ساتھی
پرانا لیڈر پھر آ گیا. ہاللیلویا. کرنی دیکھو ٹرینڈ ماہی گیر بچپن سے پترس یہی کام کر رہا تھا. جس دن بلایا گیا تھا ادھر بھی کھ نہیں ہاتھ لگا تو یسو نال ملاقات ہو گئی. اج 3.5 سال بعد پھر گیا مچھیاں پڑن تے نال ٹرینڈ مچھیریاں دی ٹیم سی, ٹرینڈ بندے تے مچھی ایک ہاتھ نہیں لگی. کیسا آپ جا کر دیکھیں, اب واپس جائیں کھ ہاتھ نہیں لگے گا بلکہ جو ہوئے گا بھی روڈ رن جائے گا. اب جائیں تو صحیح. کنارے سے ایک آواز آئی ادھر. پہلے اس نے پوچھا کچھ کھان نو ہے؟ کھ نہیں ہے, جیبا خالی, ساری رات پڑھیا کھ نہیں. میں نے کہا یار ادھر پاؤ ذرا جا. اور ابھی میدان میں تھے, میں کہا چل پا لینے ہیں. ان کو ایسے لگا جیسے کوئی کنارے پر کھڑا ہے. ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی لیکن اس کو سمجھ لگ گئی ہے, کیونکہ جہاں پر مچھلیاں ہوتی تھی وہاں پہ شاید رنگت گہری ہو جاتی ہے, پانی تھوڑا گہرا نظر آتا, تو وہ دور سے دیکھ رہا ہے اس کو شاید پتا لگ گیا ہے تو اس کی مان لیتے ہیں ابھی تو دریا جھیل میں ہی ہے. جال ڈال دیا, اور جب جال ڈالا تو جال مچھلیوں سے بھاگ گیا. سنیے گا, اپنے دماغ کو قائم رکھا کریں. اکثر جب ہم اپنی بنیاد بھول جاتے ہیں پھر ہم عروج کے زمانے سے نیچے جب آتے ہیں تو پھر گرتے بڑے بڑے ہیں. عروج کے زمانے سے وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں, وہ لڈو کی نا, لڈو کے نہیں تھا سپ سیڑھی, کہاں پہ جا کے لڑتا ہے 99 تو جا کے لڑتا ہے, تو آتا کتنے بندہ ٹیم, پھر کتنے آنڈے زیرو تے. کبھی سوچا کریں اے آنڈے تے کی کرنا آیا میں واپس, میں تو 99 پہ چلا گیا تھا, میں تو بڑا اچھا کھیل رہا تھا, میرے پاس تو بڑی خدمت کی ذمہ داریاں تھی, میں نیچے کیسے آ گیا؟ غلطی کی وجہ سے. پازیٹیو مائنڈ نیگیٹو ہو گیا, خدا کے کلام سے مائنڈ ہٹ گیا اور دنیا داری پر لگ گیا. اور نے کہا چل پتر تھلے ٹیم تھلے آنڈا زیرو, بنیاد میں واپس چل, پھر تیری دوبارہ تربیت کروں گا. یسوع نے جب انہیں کہا جال ڈالا, جال مار گیا, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. جب کھینچ رہے تھے تو وہ شاگرد جسے یسوع بڑا پیار کرتا تھا, جو یسوع کے قریب رہتا تھا, جو یسوع کے قریب رہ کر یسوع سے باتیں کرتا تھا, یسوع کے اندر کی باتیں اسے پتا تھی, اس نے آواز کو تو نہیں پہچانا. غور سے سنیے گا, آواز کو تو غور سے نہیں پہچانا, کام کو پہچان گیا کہ یہ میرے یسوع کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ میرے یسوع کا کام ہو سکتا ہے کہ ساری رات ابھی پڑیا ساڈے کو ایک مچھلی پڑے گی, انہیں کہا جان پاؤ تو پورے ہی پڑ گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. یاد کیا کریں پکڑے کہاں سے گئے تھے, یاد کیا کریں یسوع نے آپ کو کہاں سے کیپچر کیا تھا. اگر یاد رکھیں گے تو زندگی میں کبھی کبھی آپ کو یاد آ جائے گا کہ کن جادوگریوں میں سے خدا نے آپ کو نکالا تھا, کن لڑائی جھگڑوں کن مصیبتوں میں سے خدا نے آپ کو نکالا تھا, کہاں پھنسے ہوئے تھے, کہاں لے گیا. چلو تھوڑا سا آ بھی گئے تھلے تو آپ کو واپس یاد دلا دے گا کہ میں اب یہاں کا نہیں ہوں, میں تو کہیں اور کا مخلوق بن گیا ہوں. میں نے پچھلے دنوں کلام سنا ہے, خدا نے موسیٰ سے کہا گو بیک ٹو ایجپٹ, مصر کو واپس جا. پہلے مصر سے نکالا, بیابان میں لے آیا, پھر کہا چل اب واپس جا. لے کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی تعمیر ہو, ترقی ہو, اس کی ٹریننگ ہو, اور واپس بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جڑے اتنے پھنسے نے انہوں نے بھی کٹ کے لیا, بولا انہوں نے بھی لے گیا. واپس بھیجنے کا مقصد یہ تھا. اب یہ ڈی ٹریک ہوئے ہیں, انہوں نے کہا واپس چلیے اپنے بزنس, وہی مچھیاں پڑیے. یسوع والی کہانی مک گئی. یسوع نے آگے کہا نو, میں نے ایسے ہی نہیں تمہیں سکھایا, میں نے ایسے ہی نہیں تمہیں تربیت دی. میں چاہتا ہوں جہاں تمہیں چھوڑا تھا وہاں سے اور آگے جاؤ, جہاں تمہاری
میرے ساتھ رفاقت تھی، وہاں سے اور آگے اڑو، آگے کی طرف جاؤ، اور ترقی کرو، اور برکتیں حاصل کرو، اور خوشیاں لو، اور معجزات لو، اور مجھے پہچانو۔ یوحنا نے پترس سے کہا یہ تو خداوند ہے۔ بولے گا میرے پیچھے، پترس کو کیا بات آئی یوحنا کی؟ یہ تو کیوں؟ خداوند دور کھڑا تھا، خداوند دور کھڑا تھا، پھر کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ کام سے پتا چلا۔ پترس کو پھر وہ بات یاد آ گئی کہ ہاں میرے مالک نے میرے ساتھ پہلے بھی یہ کیا ہوا ہے، میرے مالک نے مجھے پہلی دفعہ جب بلایا تھا تو ایسی ہی حالت میں بلایا تھا۔ یسوع مسیح کی پہچان میں بڑھیے، یسوع مسیح کی پہچان کیجئے، وہ آپ کے ساتھ بار بار انکاؤنٹر کرتا ہے۔ پہلی دفعہ شاگردوں پر ظاہر ہوا، دوسری دفعہ شاگردوں پر ظاہر ہوا، تیسری دفعہ آج پھر ظاہر ہوا ہے۔ میرے عزیزو، وہ آپ کی زندگی میں کتنی دفعہ ظاہر ہوتا ہے؟ وہ آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے اپنے کلام کے وسیلہ سے روز آپ کا پیچھا کرتا ہے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ سیکھیے، پہچانیے اس کو، اسے رد مت کیا کریں، اسے پہچانیے اور اس کو اپنی زندگی میں رکھیے، کیونکہ زبور 91 اس کی 14ویں آیت میں پہچان کی بڑی خوبصورت ہمیں تصویر ملتی ہے۔ ذرا جلدی سے آئیے گا، زبور 91 اور اس کی 14ویں آیت۔ شاباش۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ دل انہیں میرے نال لا لیا، میں انہوں چھڑاؤں گا۔ کتوں؟ کہاں سے چھڑاؤں گا؟ اس کی مشکلوں میں سے نکالوں گا، اور بیماریوں میں سے، اور پریشانیوں میں سے، اور جی دکھوں میں سے، تکلیفوں میں سے۔ بولے کہاں سے چھڑائے گا؟ شیطان کو چھڑا لیں، یس، اور گناہ سے، اور جن نیند تو بھی کھا لے گا۔ آپ کا یسوع آپ کو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ صرف مانگتا یہ ہے کہ مجھ سے دل لگا لیجیے، اور جس کا دل لگ جاتا ہے وہ کبھی قید نہیں رہتا، بلکہ وہ آزادی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر اطمینان، تسلی اور برکت ہی برکت رہتی ہے۔ اس نے مجھ سے دل لگا دیا ہے۔ ہاللیلویا، لگا دیجیے دل، جتھے جتھے لایا دے اتھوں تاکہ یسوع نہ دل لا لو۔ دیکھو تاری زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں اور بھی برکات آئیں گی۔ میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ ہاللیلویا، میں اسے سرفراز کروں گا۔ کیوں؟ اسے نام میرا پہچانا ہے، وہ جان گیا میں یسوع۔ آج میرا یسوع یہی چاہتا ہے کہ ہم اقرار کریں، ہم مانیں، ہم یسوع مسیح کو جانیں، اس کے ساتھ ڈیپ جائیں، سطحی طور پر نہیں۔ گڈ فرائیڈے آ گیا گرجے بھر گئے، پام سنڈے آ گیا گرجے بھر گئے، دوستوں اگلے سنڈے اپنی مرضی۔ ایسی دوستی خداوند یسوع کو نہیں پسند ہے۔ عید آ رہی، اس کے ساتھ ڈیپ چلے جائیے کہ وہ دور کھڑا ہو کر بھی کہے کہ جال یہاں پر ڈالو تو ہم نہ صرف خود پہچان لیں بلکہ اعلان کر دیں یہ تو خداوند ہی ہے، یہ تو خداوند ہی ہے۔ اور پھر سننے والے کا ایمان دیکھیے، پترس نے کمر پر باندھا اپنا چوگا، اپنی قمیض، چھلاگ لاتی، کیا میں نے اللہ ملن، میں تو جا رہا ہوں، تو نے پہچانا ہے تو یہی ہے، میں تو جا رہا ہوں ملنے کے لیے۔ کیسا جوش ہے، کیسا ایمان ہے، میں اور آپ کہاں
یہاں کھڑے ہیں عزیزو، آج مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم آج یسوع مسیح کی پہچان میں بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ پہچان میں گہرے ہو رہے ہیں یا سطحی طور پر آ رہے ہیں؟ ہمیں ان باتوں کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، کیونکہ یسوع ظاہر ہو رہا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے. کبھی وہ ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے بول پڑتا ہے، کبھی وہ سیمیناروں کے وسیلہ سے بول پڑتا ہے، کبھی وہ سنڈے سروس میں بولتا ہے. وہ تو بول رہا ہے، وہ تو ملاقات کر رہا ہے، وہ تو بلا رہا ہے. پہچاننا میں نے ہے اپنے ساتھ والے سے، میں نے اور آپ نے کہنا ہے پطرس یہ تو خداوند ہے، یہ تو یسوع ہے، یہ تو نجات دہندہ ہے. اور اگر پطرس اسے جواب دیتا تجھے کیسے پتا، تو میں ایمان سے یوحنا کی بات کہتا ہوں، یوحنا نے کہنا تھا میں اسے جانتا ہوں. ہاللیلویا، میں اسے جانتا ہوں. اور پطرس اس سے بھی گہرا تھا، میں چلا دے تیرتا ہوا پہنچیا. اور وہاں جا کر جب دوسرے شاگرد بھی آ گئے تو وہاں پر انہوں نے منظر دیکھا. اور منظر کیا تھا؟ انگیٹھی، کوئلوں والی انگیٹھی تھی، گرل، اور فش اس پر گرل ہو رہی تھی. اور یسوع نے کہا کھا لو بس، پڑی تو تاڑے کو کوئی نہیں گئی، پر کھا لو. میں اکثر ہنستے کہتا ہوں، لیکن بات اچھی ہے کہ لوگ اپنے لیڈرز کا جو وہ کھاتے تھے اس کو کھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. جو پہنتا تھا ویسا پہننے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم بھی فش کھایا کریں، کیونکہ یسوع کھاتا تھا. اس نے اپنے شاگردوں کو بھی کھانے کے لیے دی. ہاللیلویا. مینوں بھی جدوں بلاؤ ہے اچھا ہے نا، ہم مل بیٹھ کر وہ کھائیں جو ہمارا یسوع کھاتا تھا. ہاللیلویا. آپ اور میں اس کی پہچان میں بڑھے، سطحی نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنی جڑیں گہری کر لیں اور یسوع مسیح کی پہچان میں بڑھ جائیے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتا ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے لوگوں میں رہوں. اسی لیے تو بار بار شاگردوں سے ملنے آ جاتا تھا. اور آج تک اس نے مجھے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں. اور آج بھی وہ آپ کے آنے سے پہلے یہاں موجود ہوتا ہے اور آپ کا انتظار کرتا ہے. میرے بیٹوں نے آنا ہے، میری بیٹیوں نے آنا ہے، میرے گھرانے نے آنا ہے، میرے بچوں نے آنا ہے. میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے اس سے پہلے ہی آ جاؤں. یاد رکھیے، جب موسیٰ خیمہ اجتماع میں جاتا تھا تو لوگ ایڑی اور بنا کر دیکھتے تھے ہونے کیا لگا ہے. اور ہونے کیا لگتا تھا، جیسے جیسے موسیٰ خیمہ اجتماع کی طرف بڑھتا تھا، آسمان سے خدا کا امر بھی خیمہ اجتماع میں گہرا ہوتا جاتا تھا. اور جب موسیٰ اندر چلا جاتا تھا وہ پورا خیمہ اجتماع خدا کی حضوری سے بھر جاتا تھا. ٹھیک اسی طرح جب آپ خدا کے حضور آنے کے لیے گھر سے بھی ذہن بناتے ہیں، خدا یہاں آ کر آپ کا پہلے سے انتظار کر رہا ہوتا ہے. اس کی پہچان میں بڑھیے، اس کی پہچان کو لے لیجئے. آخری نعرہ لگوا کے کلام کو بند کروں گا. جان جاوے تو جاوے پر ایمان، آنے والی نسل کو تیار کر جائیے. نہ دربار میں بچا سکتے ہیں، نہ جادوگر میں بچا سکتے ہیں، نہ ہمیں چلے بچا سکتے ہیں. ہم کئی مسیحی بھی چلوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. میں یہ پتا کر لوں، میں وہ پتا کر لوں، مجھے یہ پتا لگ جائے. یاد رکھیے، صرف ایک بات ہی پتا کرنی ہے کہ یسوع کی قریبی کیا ہوتی ہے. میرا یسوع میرے دل کے اندر ہے یا نہیں. یہ جس دن اطمینان آ گیا ساری دنیا پتا کر دیں گے. آپ دشمنوں کو بھی اپنے دوست بنا لیں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جس کی روشیں خدا کو پسند آ جاتی ہیں اس کے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں. سو پطرس کی طرح اور یوحنا کی طرح یسوع مسیح کی پہچان میں بڑھیے اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لیجئے، تاکہ آنے والی نسل ہم سے جب یسوع کے بارے میں پوچھے تو ہم یسوع کی باتوں کو، اس کے معجزوں کو اور یسوع کو ان کے سامنے بیان کرنے کے قابل ہو سکے. یہ تب ہوگا جب ہماری زندگی میں یسوع ہوگا، جب ہم یسوع کو جانتے ہوں گے. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خداوند کے حضور اس